بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جنگ حطین۔ صلیبی سرداروں کے اتحاد و اجتماع کی خبر صلاح الدین کو ملی تو وہ فوج لے کر متیل کے مقام پر پہنچ گیا۔ 12,000 شہ سوار اس کے پرچم تلے تھے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کی کثیر تعداد ان کے علاوہ تھی۔ یہاں صلاح الدین نے اپنی فوج کو میمنہ، میسرہ، کلب، ہراول اور ساکہ میں تقسیم کر کے صف بندی کی۔ میمنہ کی کمان تقی الدین کو اور میسرہ کی ککبری کو دی۔ کلب کو خود سنبھالا۔ 26 جون 1187 کو جمعہ تھا۔ صلاح الدین نے نماز جمعہ پڑھی اور فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ پہلی رات مسلمانوں نے الخوانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ صلیبیوں کا ایک عظیم الشان لشکر عیون صفوریہ پر خیمہ زن ہے۔ جنگی کونسل منعقد ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ آگے بڑھ کر نبر آزما ہوا جائے۔ چنانچہ السمرا کے مقام پر دریائے اردن کو عبور کیا اور کفر سبت کی قریبی پہاڑیوں میں مورچے جما لیے۔ یہ مقام طبریہ سے جنوب مغرب میں 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ قریب ہی سے ایک سڑک گزرتی تھی۔ بدھ کا دن تھا اور جولائی کی پہلی تاریخ تھی۔ صلاح الدین صلیبیوں کی پیش قدمی کا منتظر گرد و پیش کے علاقے کو سرنگوں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے طبریہ شہر پر دھاوا بول کر نذر آتش کر دیا۔ کاؤنٹ ریمنڈ کی بیوی نے قلعے کی مدافعت کی اور مدد کے لیے اپنا ایلچی عیون صفوریہ بھیجا۔ صلیبیوں نے فوراً پیش قدمی شروع کر دی۔ بیرونی چوکیوں نے صلاح الدین کو خبر دی کہ صلیبی فوج شام تک پہنچنے والی ہے۔ اس نے کچھ فوج قلعے کے باہر چھوڑی اور خود بڑی فوج سے پہاڑیوں میں آ ملا۔ صلاح الدین کا کیمپ صفوریہ سے 10 میل مشرق میں حطین نامی ایک گاؤں کے نزدیک سطح مرتفع پر تھا۔ یہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، ہرے بھرے پھلدار اور زیتون کے درختوں سے مالا مال۔ شمال مغرب کی جانب وادی حمام کی گھاٹی میں ایک چشمہ بہتا تھا۔ نیچے وادی اور طبریہ کے نزدیک پانی کی بہتات تھی۔ حطین کے بالکل قریب جنوب میں وہ پہاڑی ٹیلہ ہے جو راس حطین کہلاتا ہے۔ اسی کے مغرب میں کھلا میدان ہے۔ مکہ کو جانے والی سڑک اس میدان سے گزرتی ہے۔ صفوریہ اور حطین کے درمیان پھیلا ہوا یہ میدان بالکل خشک ہے اور پانی کا قطرہ تک نہیں ملتا۔ میدان کے شمال اور جنوب میں جھاڑیوں کی لمبی قطاریں چلی گئی تھیں۔ راس حطین کے مشرق میں طویل و عریض جھیل گلیلی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ پوزیشن بڑی خطرناک تھی۔ شکست کی صورت میں دشمن انہیں پہاڑی کے ڈھلوان سے دھکیل کر جھیل میں غرق کر سکتا تھا۔ تاہم صلاح الدین نے اس خطرے کو مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری صورت بھی کچھ کم خطرناک نہ تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عیون صفوریہ پہنچتا جہاں صلیبی لشکر تازہ دم اور اچھی دفاعی پوزیشن پر مورچہ زن تھا۔ جولائی کی گرمی میں لمبی مسافت طے کرنے کے بعد مسلمانوں کی
افواج اتنی سخت خستہ حال ہو جاتیں کہ وہ تازہ دم صلیبیوں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکتیں۔ چنانچہ اس نے حطین کی گھاٹیوں میں مقیم رہنے کو ترجیح دی۔ مسلمانوں نے گرد و پیش کے قلعوں پر تاخت شروع کی تو شاہ گائی کے پاس مدد کے لیے ایلچی پہنچنے لگے۔ چنانچہ اس نے جنگی کونسل منعقد کی۔ ریمنڈ کی رائے یہ تھی کہ شدید گرمی میں حملہ کرنے والی فوج گھاٹے میں رہتی ہے، ہمیں یہیں رہ کر دفاعی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، مگر اس کے مشورے کو غداری اور فریب پر محمول کیا گیا اور حطین کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 جولائی بروز جمعہ صلیبی فوج نے صفوریہ سے طبریہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ صبح کا وقت ہونے کے باوجود گرمی تھی اور ہوا بند تھی۔ راستے میں نہ کوئی درخت تھا نہ پانی۔ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں کو شدید پیاس ستانے لگی۔ ادھر مسلمانوں نے، جو پہاڑیوں میں بلندی پر تھے، چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ وہ دن بھر صلیبیوں کو پریشان کرتے رہے۔ ادھر دھوپ اور گرمی کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ ایک ایک قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ سپاہیوں کے ذرہ بختر اور خود گویا بھٹی کی آگ میں تپ رہے تھے۔ مسلمانوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ عقبی فوج کے اصل فوج سے کٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ شام تک وہ صرف آدھی مسافت طے کر سکے۔ گائی نے فوج کو رک جانے کا حکم دیا۔ ریمنڈ نے ہر چند کہا کہ ہمیں رکنے کے بجائے پانی کے مقام تک بڑھتے چلے جانا چاہیے، مگر سپاہیوں کی قوت جواب دے چکی تھی۔ ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی، جو سامنے پہاڑیوں پر راستہ روکے کھڑے تھے۔ عقبی فوج سخت مشکل میں مبتلا ہو چکی تھی، جس پر مسلمان بار بار چھاپے مار رہے تھے۔ آخر گائی نے مرس کشیا کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ریمنڈ، جو ہراول دستے کی کمان کر رہا تھا، قلب لشکر میں آیا اور چلایا، آہ خداوند! جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم مر گئے، تیری روحانی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسٹینلے لین پول کے الفاظ میں وہ رات ناقابل فراموش تھی۔ رات بھر بس ایک ہی پکار زبانوں پر تھی، پانی پانی۔ پیاس کی شدت سے انسانوں اور گھوڑوں کی جان نکلی جاتی تھی۔ قریب ہی مسلمان رون لگا رہے تھے، ان کی آوازیں صاف سنی جاتی تھیں۔ وہ بڑے فاتحانہ انداز میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے جھاڑ جھنکاڑ کو آگ لگا دی تھی اور آگ کی گرمی اور دھوئیں سے صلیبیوں کے کرب و اذیت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح طلوع ہوئی۔ 4 جولائی کی صبح صلیبی روانہ ہو گئے، مگر حالت سخت ناگفتہ تھی۔ پیاس کے مارے ان کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ مسلمان، جو چشموں اور کنوؤں پر قابض تھے، تازہ دم اور پر اعتماد تھے۔ راتوں رات صلاح الدین نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر اس طرح متعین کر دیا تھا کہ صلیبی گھیرے میں آ گئے تھے، ایسے گھیرے میں کہ صلیبی واقعہ نگار کہتا ہے، اس جال سے بلی بھی نکل کر نہ جا سکتی تھی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔